السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامک سوالات کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کرے شروع کرتے ہیں آج کے سوال۔ آپ کا سوال ہے، سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کرے گا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے پل صراط، جو کہ جہنم پر بنا ہوا پل ہے۔ اس پل کو سب سے پہلے اور آسانی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پار کریں گے۔ پل صراط کیا ہے اور کون کون اس پر سے گزرے گا؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن آخرت میں تمام انسان جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اس وقت جہنم کے دونوں سروں کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہوگی، اور ہر ایک انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ یقیناً حقیقت بات ہے، نیک ہو یا بد ہو، نمازی ہو یا شرابی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، نبی ہو یا امتی ہو، ہر ایک انسان کو آخرت میں قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے گا، کیونکہ پل صراط اسی پر ہے، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنے کے بل اس میں چھوڑ دیں گے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پل کو بجلی کی رفتار سے بھی تیز اور آسانی کے ساتھ پار کریں گے، اور پل صراط کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، ان کو سلامتی سے گزار لیجئے، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، ان کو سلامتی سے گزار لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ نیک اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانا ہوگا اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے مسلمان پل صراط کو بجلی کی رفتار کی تیزی سے اور آسانی کے ساتھ پار کر لیں گے، اور اس کے بعد ہوا کی طرح تیزی سے پار کر لیں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جوان مرد کے دوڑنے کی رفتار سے، یعنی کہ ہر ایک شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ یہاں تک کہ ایسے گناہ گار لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے گھسٹ گھسٹ کر ہی چل سکیں گے، اور جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانا ہوگا اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنایا ہوگا اور قرآن شریف کے حکموں کو پیٹھ پیچھے رکھا ہوگا، تو پھر ایسا شخص پل صراط پر چلے گا اور کٹ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں گرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جن کو یہ حکم دیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے اور آپس کے رشتوں میں جھگڑے پیدا کرتے تھے، ان کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ کچھ لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف چھوٹی موٹی خراش آئے گی اور وہ نجات پا جائیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے وہ جہنم کی گہرائی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی پتھر کو پل صراط سے نیچے جہنم میں پھینکا جائے تو اس پتھر کو جہنم کی گہرائی میں پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ 15,000 سال کے برابر ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 5,000 سال اس پر سے گزرنے میں لگیں گے اور 5,000 سال نیچے اترنے میں لگیں گے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے یہ وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا مشکل وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کو ایسا لگے گا جیسے ظہر سے لے کر عصر کا درمیانی وقت ہوتا ہے۔ میدان حشر میں سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، میدان حشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا،
سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ صرف پرہیزگاروں کو نصیب ہوگا، اور جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا میدان حشر کی گرمی کی وجہ سے ایسا حال ہوگا کہ ان کے بھیجے ہنڈیا کے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے، اور ہر ایک انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جب جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا تو وہ منظر ایسا ہوگا کہ کوئی دوست دوسرے دوست کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور تمام انبیاء کی زبان پر ایک الفاظ ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا۔ لیکن ایسے خوفناک اور میدان حشر کے ماحول میں بھی ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا رب میری امت کو بچا، یا رب میری امت کو بچا، یا رب میری امت کو بچا۔ کون سی امت جو آج اللہ کے حکم اور نبی کی سنتوں پر چلنے میں شرم محسوس کرتی ہے؟ کون سی امت جو آج نماز کو چھوڑ کر بے فکری سے زندگی جی رہی ہے؟ کون سی امت جو آج اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں پر جا کر منتیں مانگ رہی ہے؟ آخر کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ جو راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، جو راستہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا، اور جس راستے پر ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی لگا دی، ہم اس راستے کو چھوڑ کر ایسے راستے پر آ گئے جس کی منزل صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں پل صراط کو پار نہیں کرنا؟ کیا ہمیں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا ہمیں جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جانا پسند ہے؟ تو پھر کیوں ہم نیکی کے راستے کو چھوڑ کر گناہ کے راستے پر آ گئے؟ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی چند سالوں کی زندگی ہے۔ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، قبرستان مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔